یہاں تک کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جائے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر نماز کے اندر بولے منکر نہیں تھا نماز کا، لیکن نماز کے اندر سستی کر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یسلط علی قبرہ، اس کی قبر پر، اس کی قبر کے اندر ایک فرشتہ اللہ مقرر کرے گا بے نمازی کی، اور اس کی آنکھیں عیناہ من نار، اس کی آنکھیں جو ہے وہ آگ کی طرح سرخ ہوں، آگ آنکھوں سے نکل رہا ہو اس فرشتے کی آنکھوں سے. اور یوں کرو، اس کی قبر کے اوپر جو چیزیں ڈالی ہیں، اینٹیں اور مٹی ڈالنے کے بعد جب چلا جاتا ہے تو یوں کرو نارن، ان اینٹوں کو اللہ تعالیٰ آگ بنا دے گا، اور اس کو وہی اس کی تپش اس تک جائے گی. جو فرشتہ وہاں مسلط ہوگا بے نمازی، فرمایا کہ اس کے ناخن جو ہے وہ ناخن اس کے من حدید، وہ لوہے کے ناخن ہوں گے، اور وہ فرشتہ اس پر مسلط ہوگا، اور وہ اس مردے سے کہے گا کہ مجھے اللہ نے آپ پر مسلط کیا، اگر تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، اضربک الی طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے تک میں تجھے مارتا رہوں گا، اور اگر زہر کی نماز چھوڑی ہے تو زہر سے لے کر عصر تک پٹائی کرتا رہے گا، عصر کی چھوڑی ہے تو عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب کی چھوڑی ہے مغرب سے لے کر عشاء تک مارتا رہے گا، اور اگر عشاء کی چھوڑی ہے تو عشاء کے وقت سے لے کر فجر تک اس کو مارتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک قبر کے اندر وہ فرشتہ اس کو پیٹتا رہے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، تو بنیادی صرف ایک ہی رکن ہے، وہ کیا ہے؟ جو تمام پر ہے، وہ نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایت، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو پانچوں چیزوں پہ عمل کرنے والا. فرمایا پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ پہلی چیز خوش نصیب ہے وہ انسان جو توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ، اور اس کے ساتھ وان محمدا عبدہ، یہ چیز پہلی چیز. اور دوسری چیز کلمے کے بعد دوسری چیز جو اس کلمے کے اندر پاور پیدا کرتی ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والی، ایمان کو چار چاند لگانے والی، مزین کرنے والی پہلی چیز، یہ نہیں کہا حج یا فلاں، فرمایا اقام الصلاۃ، ایمان کو مضبوط کرنے والی، اس لیے ایمان کے متصل اس کو ذکر کیا کہ ایمان کو پانی دینے والی، سیراب کرنے والی، مضبوط کرنے والی اقام الصلاۃ، کہ وہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایتاء الزکات، زکات کا دینا، اس کے ساتھ ساتھ صوم و رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور اس کے ساتھ 5واں جو فریضہ ہے وہ ہے حج. تو بڑا ثواب ہے اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کے جو ان 5 چیزوں پہ عمل کرنے والا. اور اسی نماز کی وجہ سے اس کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے نماز کے اندر کہ صغیرہ کبیرہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن عام حالات میں کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ہے اور صغیرہ جو ہے وہ وضو وغیرہ سے، لیکن بعض ایسے کبیرہ ہیں جو آپ نماز پڑھیں گے تو بھی ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء والورق یتہافت فاخذ بغصن من شجرۃ قال فجعل ذلك الورق يتعافر قال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم لا يصلي الصلاه يريد بها وجه الله فتعافت عنه ذنوبه كما تعافت هذا الورق عن هذه الشجره. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سردیوں کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، سردیوں میں، اور نکلے پتے گر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پتے زیادہ تیزی سے گرنے لگے. جب زیادہ تیزی سے گرنے لگے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر
ابو ذر فرماتے میں نے کہا قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ جی حکم فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گواہ رہنا اس بات کے، سمجھا رہا ہوں آپ کو، ان العبد المسلم لا یصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، فرمایا ان العبد المسلم، کہ میری امت کا کوئی بھی انسان، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا کوئی بھی انسان، فرمایا جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا میں محمد کہتا ہوں فتعفت عنہ ذنوبہ، اللہ اس سے گناہوں کو گرا دیتے ہیں، کما تعفت ھذا الفرق عن ھذہ الشجرہ، جیسے ان درختوں سے پتے گر رہے پتے مسلسل گر رہے ہیں، چھوٹے پتے بڑے پتے سارے مسلسل گر رہے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی میری امت کا بندہ جو نماز پڑھے گا، رب تعالیٰ اس سے سارے گناہ ان پتوں کی طرح اس سے گرا دے۔ تو کتنے فائدے کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، مسجد میں اذان ہو جائے لوگ نہیں آتے، ہاں اگر کوئی آٹے کا اعلان کرے تو دیکھیں کتنے دو دو تین آئی ڈی کارڈ نکال کے لائن پہ لگتے ہیں یا نہیں، وہاں کوئی پرواہ نہیں ہے، گرمی ہے جو بھی ہے، لیکن لینا آٹا لینا۔ تو یہاں جو مرکز ہے، خیر کا مرکز ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں اس طرف، خیال ہے نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی کل یوم 5 مرات هل بقی من درنی شیء قالوا لا يبقى من درنی شیء قال فكذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بهن الخطایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارائیتم، کیا تمہیں علم ہے، لو ان نارا بباب احدکم، اگر تمہارے دروازے کے سامنے، گھر کے دروازے کے سامنے ایک پانی کی نہر اور آدمی اس کے اندر غسل کرے دن میں 5 مرتبہ، کتنی؟ 5 مرتبہ، تو حل بقی من درنی شیء، کیا اس کی میل، جسم پر میل کا کوئی ذرہ باقی بچے گا؟ میں نہیں۔ قالوا لا يبقى من درنی شیء، ہاں 5 مرتبہ نہانے سے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال ہے 5 نمازوں۔ کتنی؟ وہ بولے 1 2 نہیں بلکہ 5 نمازیں۔ دروازے والے آگے آ جائے، یار مہربانی میں روز کہتا ہوں۔